أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں چشتی چمن سرور، ضلع ساتارا، مہاراشٹر، ہند کے اندر وہ حروف جو بغیر نقطے کے ہیں اور حاملان عرش ہیں، اس پر بیان جاری ہے. آج ہم حرف میم پر بحث کر رہے ہیں کہ حرف میم یہ بھی بغیر نقطے کے ہے، اور اس حرف میم کے اندر جو ہے کئی قسم کے راز ہیں. یہ سمجھ لو کہ حرف میم جو ہے یہ منبع اسرار الہی ہے، اور منبع اسرار مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ اس کے رسول کے اسرار، رموز اور اس کے فیوض اور اس کے برکات کا اس حرف میم کے اندر منبع موجود ہے. اسماء حسنہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس 99 نام ہیں، اس میں سے 29 نام ایسے ہیں جن کا تعلق حرف میم سے ہے. حرف میم یہ حامل عرش ہے، اور یہ جو ہے اس اسماء باری تعالیٰ سے جو ہے فیوض اور برکات کو حاصل کرتے ہیں، اور حاصل کر کے یہ حرف میم جو ہے کائنات عالم پر جو ہے ان تمام اسماء الہی کے فیوض اور برکات، اس کے اسرار، اس کے رموز کو جو ہے ان کے بندوں پر جو ہے تقسیم کرتے ہیں. فیوض اور برکات کا نزول جو ہے سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام، اس کے بعد صحابہ، تابعین، اولیاء امت، شہداء، صالحین، صدیقین اور مومنین کاملین کے قلوب پر جو ہے اس حرف کے جو ہے الہامات ہوتے ہیں، اور اس حرف کے فیوض اور برکات، اس کے اسرار اور رموز کھلتے چلے جاتے ہیں. حاضرین، حرف میم اپنے دامن کے اندر ایک ایسی شے کو سمیٹے ہوئے ہے جو ازل سے لے کر کے ابد تک ہے. حرف الف سے ابتدا ہے، اور میم جو ہے اسرار الہی کا منبع ہے، اور اس کے درمیان میں جو ہے انبیاء علیہ السلام کی جو تخلیق ہے اس میں سب سے پہلی ذات حضرت آدم کی ہے. تو آدم میں پہلے الف ہے، اور اخیر میں میم ہے، اور بیچ میں دال ہے. تو الف سے مراد یہ ہے کہ منشأ الہی، اللہ کا منشأ دنیا کو، بیچ میں جو دال ہے اس سے مراد دنیا ہے. تو اللہ کا منشأ اور مراد دنیا کو بنانا نہیں تھا، یا بنانے کا مقصد تھا، تو محمد الرسول اللہ آپ کے لیے، تو آپ میم ہیں. تو آدم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنی چاہت، اپنے مقصد، اپنے ارادے کو الف میں ظاہر کر دیا، اور دال کے اندر جو ہے پوری کائنات کو شامل کر دیا، اور میم کے اندر جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے
لولا ما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر ہم آپ کو پیدا نہ کرتے تو یہ دنیا، یہ زمین، یہ آسمان، چاند، ستارے، سیارے، شجر، حجر، نباتات، جمادات، حیوانات، درندے، چرندے، پرندے، ساری کائنات جو ہے نہیں پیدا کرتا، یہ صرف آپ کو پیدا کرنا مقصود تھا، اس لیے سب کو پیدا کیا۔ تو حرف آدم میں سب جمع کر دیا ہے۔ آدم کا الف جس کا تعلق اللہ سے ہے کہ اللہ جو ہے تخلیق کرنا چاہتا ہے، کس کی؟ دنیا کی کرنا چاہتا ہے، دال سے مراد دنیا ہے، اور کس کے وسیلے سے کرنا چاہتا ہے، کس کے لیے کرنا چاہتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات ببرکت سے آپ کو پیدا کرنا تھا، اس لیے سب کو پیدا کر دیا۔ یہ لوح بنایا، قلم بنایا، کرسی بنایا، سدرۃ المنتہا بنایا، جنت بنایا، دوزخ بنایا، لوح محفوظ بنایا، بیت المعمور بنایا، کعبہ بنایا، یہ سب کچھ آپ کے لیے بنایا۔ تو حرف میم یہ منبع رحمت و برکات ہے، اور یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 29 اسماء حسنہ میں سے، اللہ کے ان 99 میں سے 29 ناموں کے فیوض اور برکات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے۔ جیسے مجیب اللہ کا نام، محیی اللہ کا نام، ممیت اللہ کا نام، معطی اللہ کا نام، مہیمن اللہ کا نام، مومن اللہ کا نام۔ تو ان تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی جو ہے ایک لمبی فہرست ہے، اور ان کے سب فیوض و برکات اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حرف میم پر نازل فرما رہا ہے، اور حرف میم کائنات عالم پر تقسیم کر رہا ہے۔ اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، ان 200 ناموں میں سے بھی جو ہے اس حرف میم پر فیضان جاری ہے۔ سب سے پہلے محمد، محمود، مسعود، ماہی، مہیمن، تو اس طرح سے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا بھی فیوض اس حرف میم پر ہو رہا ہے۔ تو حرف میم یہ منبع رحمت و برکت ہے۔ اس کے اندر جو ہے حرف میم میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک دائرہ بنا ہوا ہے، اور اس دائرے کو جو ہے پورا کے پورا ایک گول شکل میں لا لیا گیا ہے، اور پھر لا کر کے جو ہے اس طرح سے شروع کر کے پھر لا کر کے یہاں اس کو ٹچ کر دیا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ سب سے پہلے مصطفیٰ اور پورے کائنات کے اندر سرکار کا تصرف، اور پھر آ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جڑ رہا ہے، یعنی آخر۔ تو آپ جو ہے نبیوں میں سب سے پہلے اور نبیوں میں سب سے آخر۔ اور دوسرا اس میں راز یہ ہے میم کے اندر کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ اسماء الہی کے یہ رموز اور برکات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اول ہے، وہی روز ازل سے ہے، اور وہی ابد تک رہے گا۔ تو اس میم کے دائرے کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اسماء کا احاطہ بھی ہے۔ تو حرف میم جو ہے یہ اپنے دامن میں جو ہے کئی نعمتوں کو اور برکتوں کو رکھے ہوا ہے۔ عزیز اور دوستو، اگر ہم اس پر گفتگو کرنا چاہیں تو ہماری عمریں تمام ہو سکتی ہے، لیکن اس کی گفتگو تمام نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اگر حرف بے کی تفسیر کرنا چاہوں
تو 40 اونٹ جو ہے بوجھ سے لد جائیں گے حرف بے کی تفسیر سے۔ تو حرف میم میں ہماری عمریں پوری جا سکتی ہے، لیکن حرف میم کی کوئی تعریف اور توصیف جو ہے ہم جیسے کم علم رکھنے والوں سے جو ہے نہیں پوری ہو سکتی۔ میم وہ حرف ہے جس میں محبت ہے، میم وہ حرف ہے کہ دو چیزوں کو ملانے کا ذریعہ ہے، میم وہ حرف ہے جس میں ملاحت ہے۔ تو میم میں محبت ہے، میم میں ملاحت ہے، میم میں خوبصورتی ہے، میم میں وجاہت ہے۔ عزیز اور دوستو، انشاءاللہ اس سے اگلی گفتگو ہم کل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔